میں گھر سے باہر گیا تو راستے میں ایک بچہ روتے ہوئے بولا، میری ماں کو تیز بخار ہے، اسے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ۔ میں اس کے گھر گیا تو اس کی ماں کی جوانی دیکھ کر میری نیت خراب ہو گئی۔ میں نے اس کی عزت لوٹ لی اور گھر آ گیا۔ اگلے روز میرا بیٹا مر گیا، اس کے اگلے دن میری ماں اور بیوی مر گئیں۔ اب میری باری تھی۔ میں ڈر کر اس عورت سے معافی مانگنے گیا تو میری روح لرز گئی، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آج میں جیسے ہی کام سے گھر آیا تھا میرا بیٹا روتا ہوا مجھے ملا۔ میں نے بیٹے سے رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ مما نے مجھے بہت مارا ہے۔ وہ میرا اکلوتا بیٹا تھا اور بہت لاڈلا بھی تھا۔ میرا ایک دم سے بی پی ہائی ہو گیا تھا۔ میں نے بیوی کے چہرے پر تھپڑ مار دیا اور کہا کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی ہمارے بیٹے عمران کو تھپڑ مارنے کی۔ میرا غصہ دیکھ کر میری بیوی ایک دم سے گھبرا گئی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ اس نے آج مجھے گالی دی تھی، بس اسی وجہ سے میں نے عمران کو تھپڑ مارا ہے، مگر مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے تھپڑ مار کر اپنے بیٹے کا بدلہ تو لے لیا تھا، جبکہ میری بیوی میرا غصہ دیکھ کر الٹا مجھ سے معافی مانگ رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ہم دونوں میں مزید جھگڑا ہو۔ میں بیوی کو گالیاں دیتا ہوا گھر سے باہر نکل گیا تھا۔ جبکہ 2 گھنٹے بعد میرا دماغ ٹکانے پر آیا تو مجھے یہ بات سمجھ آ گئی کہ میری بیوی نے عمران کو تھپڑ ٹھیک ہی مارا تھا۔ اگر آج وہ اپنی ماں کو گالی نکال سکتا تھا تو وہ کل کو مجھے بھی گالی دے سکتا تھا۔ اب مجھے خود پر غصہ آ رہا تھا کہ میں نے یہ کیا کر دیا ہے، اپنی بیوی کو بلا وجہ ہی تھپڑ مار دیا ہے۔ پھر سوچا چلو بیوی کے لیے برگر لے جاتا ہوں اور اسے رات کو منا لوں گا، ویسے بھی وہ میرے غصے سے ڈر جاتی تھی۔ میری بیوی برگر بہت شوق سے کھاتی تھی۔ میں برگر لے کر گھر کی طرف ہی آ رہا تھا کہ گلی کے کونے پر مجھے روتا ہوا ایک بچہ ملا تھا۔ اس کی جانب دیکھ کر میں تو پریشان ہو گیا تھا۔ میں جلدی سے اس کی جانب بڑھا اور بولا، مجھے بتاؤ کیا بات ہے، یوں رو کیوں رہے ہو؟ اس بچے کی عمر 5-6 برس ہوگی۔ اس کے چہرے پر اس قدر ڈر اور خوف تھا کہ میرا کلیجہ چھلنی ہو کر رہ گیا تھا۔ آخر اس چھوٹے سے بچے کو رات کے اس پہر گھر سے نکلنے کی کیا ضرورت پڑ گئی تھی؟ میں بولا، کیا ہوا ہے بچے، مجھے بتاؤ۔ اس نے جھجکتے ہوئے میرا ہاتھ تھام لیا اور بولا، میری ماما کی طبیعت بہت خراب ہے، میرے ساتھ چلیں آپ۔ میں بولا، باقی گھر والے کہاں ہیں؟ تو وہ کہنے لگا، ابو فوت ہو گئے ہیں، اسی لیے میں اور امی تنہا ہی رہتے ہیں۔ میں بچے کی تکلیف میں اس کے پیچھے چلتا جا رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ اس کی ماں کو جلد از جلد ڈاکٹر کے پاس لے چلوں۔ میں اس بچے کے گھر میں داخل ہو گیا تھا۔ وہ مجھے ایک کمرے میں لے گیا۔ مجھے درد سے کراہنے کی آوازیں آنے لگی تھی۔ میں بھاگتا ہوا اندر آیا اور اچانک پتھر کا بت بن گیا تھا۔ اس عورت پر نظر پڑتے ہی میرا دماغ چکرا گیا تھا۔ میں نے اتنی خوبصورت عورت اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھی تھی۔ میری بیوی کا حسن بھی اس اجنبی عورت کے سامنے پھیکا پڑ گیا تھا۔ میری بیوی ماہم مجھے دنیا کی سب سے خوبصورت عورت لگتی تھی۔ میں نے اس سے محبت کی شادی کی تھی۔ میرے گھر والوں نے مجھے یہ شادی کرنے کی اجازت نہیں دی تو میں نے کورٹ میرج کر لی تھی۔ ماہم کی محبت میرے سر چڑھ کر بول رہی تھی، اسی لیے اس وقت مجھے کچھ اور دکھائی ہی نہیں دیا تھا، اور اب شادی کے 4 سال بیت جانے کے باوجود بھی میں اس سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ میرے گھر والوں نے مجھ سے ہر قسم کا تعلق ختم کر لیا تھا۔ جبکہ میرے بیٹے عمران کی پیدائش ہوئی تو تب کہیں جا کر میرے گھر والے مجھ سے ملنے کے لیے آئے تھے۔ میں امی کے گلے لگ کر بڑی دیر تک روتا رہا تھا۔ امی اور ابو نے مجھے معاف کر دیا تو میرے بھائی اور بہنیں بھی مجھ سے ملنے جلنے لگے تھی، مگر ہم ابھی بھی الگ گھر میں رہ رہے تھے۔ اچانک اس چھوٹے سے بچے نے میرا ہاتھ ہلایا تھا اور بولا، انکل جلدی کریں، میری ماں بیمار ہے۔ اس عورت نے کپکپاتی ہوئی آواز میں کہا، فیضان یہ کون ہے؟ وہ کہنے لگا، ماما یہ انکل آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں گے۔ تھوڑی دیر پہلے جو میرا دل بالکل موم ہو چکا تھا مگر اب یہ پتھر بن چکا تھا۔ میں اس عورت کی بے بسی کا فائدہ اٹھا لینا چاہتا تھا۔ میرے اندر کا شیطان جاگ اٹھا تھا اور اس سے بہتر موقع مجھے پھر کبھی نہیں ملنا تھا۔
وہ عورت جو ٹھیک طریقے سے بول بھی نہیں سکتی تھی، وہ میرا کیا مقابلہ کرتی، اور یہ چھوٹا سا بچہ، یہ تو مجھے روکنے کی بالکل بھی قدرت نہیں رکھتا تھا۔ ایک لمحے کے لیے میری آنکھوں کے سامنے اپنے بیٹے کی شکل بھی آئی تھی، مگر میں نے اپنا سر جھٹک دیا تھا اور اس بچے سے کہا کہ تم یہ 100 کا نوٹ لو اور باہر سے پیناڈول کی گولیاں لے آؤ۔ وہ کہنے لگا، انکل آپ کیا کرنے لگے ہیں؟ جیسے اس کے اندر گھنٹی بج گئی تھی کہ کچھ غلط ہونے والا ہے۔ میں نے فیضان کو کمرے سے باہر دھکا دیا اور کہا کہ میں خود ڈاکٹر ہوں، اس کا علاج میں کر لوں گا۔ میرے کانوں میں فیضان کی رونے کی صدائیں گونج رہی تھیں۔ وہ عورت بھی رو رہی تھی، اس کی آنکھوں میں اس قدر بے بسی تھی کہ ایک بار میرا دل چاہا کہ یہاں سے بھاگ جاؤں، مگر پھر خیال آیا کہ ایسا موقع مجھے دوبارہ نہیں ملے گا، مجھے فائدہ اٹھا لینا چاہیے۔ میں نے 2 قدم اس عورت کی جانب بڑھائے اور اس کے بہت قریب ہو گیا۔ تب اس عورت نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور بڑی گھبرائی ہوئی آواز میں بولی، تم مدد نہیں کرنا چاہتے تو نہ کرو، مگر خدا کے واسطے یہاں سے چلے جاؤ۔ میری آنکھوں کے سامنے ہر منظر دھندلا ہو گیا تھا، میرے اندر کا شیطان جیت گیا اور انسانیت ہار گئی تھی۔ میں نے اس عورت کی عزت کا جنازہ نکال دیا تھا۔ وہ بری طرح سے چیختی رہی، مگر مجھے رحم نہیں آیا تھا۔ جب میں نے یہ گناہ کا کام کر لیا تو اچانک شرمندگی نے مجھ پر حملہ کر دیا تھا۔ میں ہکا بکا سا کھڑا رہ گیا تھا۔ ہائے افسوس، یہ میں نے کیا کر دیا۔ میں تھر تھر کانپنے لگا تھا۔ مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ اس عورت کو کیا بیماری تھی اور اب وہ زندہ بھی تھی یا نہیں۔ میرے ذہن میں بس یہی آ رہا تھا کہ مجھے موقع کا فائدہ اٹھا کر یہاں سے فرار ہو جانا چاہیے۔ میں جلدی سے باہر نکلا تھا تو فیضان کمرے کے باہر بے ہوش پڑا تھا۔ اس کا ماتھا خون سے سرخ تھا۔ شاید جب میں نے اسے دھکا دیا تھا تب وہ بری طرح سے نیچے گرا تھا، جب ہی تو وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ یہ منظر میرے دل کو دہلا دینے کے لیے کافی تھا۔ میری نظروں کے سامنے میرے بیٹے عمران کی شکل گھوم گئی تھی کہ اگر وہ اس طرح زمین پر بے ہوشی کی حالت میں پڑا ہوتا تو میں اسے ہسپتال نہ لے جاتا، لیکن میں بھی کیا کرتا، میں مجبور تھا۔ مجھے ہر حال میں اپنا جرم چھپانا تھا، اسی لیے میں وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ یہ قصہ یہیں سے شروع ہو کر یہیں پر ختم بھی ہو جائے گا، مگر میں کہاں جانتا تھا کہ آگے میرے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ میں اپنے گھر کے سفر پر رواں دواں تھا، مگر میری آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ احساس ندامت نے مجھے اپنے شکنجے میں لے لیا تھا۔ میں گھر پہنچا تو میری بیوی ماہم بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی اور میرے ہاتھ پکڑ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میرے دل کو کچھ ہوا تھا کہ کہیں اسے خبر تو نہیں ہو گئی کہ میں کیا کر کے آیا ہوں۔ ماہم کہنے لگی، مجھے معاف کر دیں، آج کے بعد میں عمران کو نہیں ماروں گی۔ میں نے اس سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور جلدی سے کمرے میں چلا گیا تھا۔ میرے بیڈ پر عمران سو رہا تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے فیضان یاد آ گیا جو اپنی ماں کے کمرے کے باہر بے ہوش پڑا تھا۔ میرے پیچھے ماہم بھی کمرے میں آ گئی۔ میں اسے دیکھتے ہی چیخ پڑا تھا اور بولا، جلدی سے آؤ اور اسے اٹھا کر میری نظروں کے سامنے سے لے جاؤ۔ اب ماہم کو بھی غصہ آ گیا تھا۔ وہ کہنے لگی، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ میں نے صرف ایک تھپڑ ہی تو مارا تھا۔ میں جب سارا دن اس کا خیال رکھتی ہوں، راتوں کو اس کی وجہ سے سو نہیں پاتی، تو کیا میرا اپنے بچے پر اتنا بھی حق نہیں بنتا؟ میں ایک دم سے چیخا تھا کہ ماہم چپ کر جاؤ اور عمران کو میری نظروں کے سامنے سے لے جاؤ۔ ماہم روتی ہوئی اسے اٹھا کر دوسرے کمرے میں چلی گئی تھی اور پھر ساری رات وہ بھی میرے کمرے میں نہیں آئی تھی۔ اس چیز کو میں نے غنیمت جانا تھا۔ میں بیڈ کے کونے پر ہکا بکا سا بیٹھا ہوا تھا۔ یہ میں نے کیا کر دیا تھا؟ مجھے یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو گرتے جا رہے تھے۔ مجھے علم بھی نہیں ہوا کہ کیسے وہ رات گزر گئی تھی۔ صبح جب میری بیوی کمرے میں آئی تو وہ میری اجڑی ہوئی حالت دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور بولی کہ اگر آپ کو میرا عمران کو تھپڑ مارنا اتنا ہی برا لگا ہے تو مجھے معاف کر دیں، مگر اپنے ساتھ ایسا مت کریں۔ دیکھیں ایک ہی رات میں آپ کی حالت کیا ہو گئی ہے۔ میں اس کے ہاتھ پکڑ کر بولا، ٹھیک ہے، میں نے تمہیں معاف کیا،
اتنا کہہ کر میں کمرے سے باہر آ گیا تھا۔ میں تو خود اس قابل نہیں تھا کہ مجھے معافی مل سکتی۔ میری ایک ہی رات میں جو حالت ہو رہی تھی، وجہ یہی تھی کہ میرے کندھوں پر بہت زیادہ بوجھ پڑا ہوا تھا۔ میں احساس سے ندامت سے جھکتا چلا جا رہا تھا۔ میرا تو آفس جانے کو بھی دل نہیں کر رہا تھا، مگر معلوم تھا کہ اگر گھر میں پڑا رہوں گا تو ماہم اور عمران مجھے بار بار تنگ کریں گے، اسی لیے میں آفس چلا گیا۔ میرا دل نہیں لگ رہا تھا، بار بار غلطی پر غلطی ہو رہی تھی۔ دل چاہتا تھا کہ کہیں دور بھاگ جاؤں۔ میں ایک پڑھا لکھا انسان تھا، میرا تعلق بہت اچھے گھرانے سے۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں اس مرحلے سے گزروں گا۔ مجھے نہ جانے کیا ہو گیا تھا کہ میں اپنا سب کچھ گنوا بیٹھا تھا۔ خیر، جب شام میں گھر آیا تو میری بیوی بن ٹھن کر میرے سامنے کھڑی تھی۔ وہ کہنے لگی، آج ہم باہر سے کھانا کھائیں گے۔ پہلے بھی ایسا ہوتا تھا کہ جب کبھی میری اور ماہم کی لڑائی ہو جاتی تو میں اسے باہر کھانا کھلانے کے لیے لے جایا کرتا تھا اور ساتھ ہی کوئی اچھا سا گفٹ بھی دلا دیا کرتا تھا، مگر اب حالات کچھ اور تھے۔ اسی لیے میں نے نفی میں سر ہلا دیا اور بولا، ماہم میں آج آفس میں ہی کھانا کھا کر آیا ہوں، تمہیں پھر کسی دن لے کر چلوں گا۔ ماہم نے نفی میں سر ہلا دیا اور بولی، میں تو آج ہی آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ میں اسے ساتھ لے کر نہیں جا سکتا تھا، کیونکہ نہ تو مجھے بھوک تھی اور نہ ہی میرا دل کسی چیز میں لگ رہا تھا۔ میں نے آنکھیں بند کر کے سو جانا چاہا تھا، لیکن میں ہر قسم کی سوچ سے بری ہو جاتا، مگر وہ میرے ساتھ ضد کرنے لگی تھی۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کھینچنا شروع کر دیا تھا۔ یہ سب میری برداشت سے باہر تھا۔ میں نے غصے میں آ کر اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مار دیا تھا۔ وہ ہکا بکا سی کھڑی مجھے دیکھتی رہ گئی تھی، جبکہ میں بھی اسے کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ ماہم غصے سے بولی، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے، آپ کیسی حرکتیں کر رہے ہیں؟ اگر مجھ سے دل بھر گیا ہے تو صاف صاف بتا دیں، طلاق دینا چاہتے ہیں تو دے دیں، مگر میرے ساتھ یہ سب نہ کریں۔ وہ اتنا کہہ کر میرے سامنے سے چلی گئی۔ ایک بار پہلے بھی ماہم نے میرے سامنے طلاق کا نام لیا تھا تو میں اس کے پاؤں پڑ گیا تھا۔ میں نے اس سے کہا تھا کہ آج کے بعد طلاق کا نام بھی مت لینا، کیونکہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اور آج جب ماہم نے طلاق کا ذکر کیا تو مجھے کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ مجھے تو اس بات کا سکون ہو گیا تھا کہ وہ میری نظروں کے سامنے سے چلی گئی تھی۔ میری زندگی ایک ہی لمحے میں بالکل بدل گئی تھی۔ میرا بیٹا عمران میرے پاس آنے لگتا تو میں اسے نظر انداز کر کے اپنے کمرے میں چلا جایا کرتا تھا۔ ماہم نے بھی مجھ سے کمرہ الگ کر لیا تھا۔ اسے یہی تو توقع تھی کہ میں اسے مناؤں گا۔ ظاہری سی بات ہے، میں نے اتنی بڑی غلطی کی تھی۔ میں نے اپنی بیوی کے منہ پر دوبارہ تھپڑ مارا تھا، مگر میں اسے منانے کے موڈ میں بالکل نہیں تھا۔ یوں ہی دن گزرتے گئے اور میں لاؤنج میں پڑے صوفے پر بیٹھا ہوا تھا جب عمران آ کر میری گود میں بیٹھ گیا۔ میری نظروں کے سامنے ایک بار پھر سے فیضان کی شکل آ گئی تھی۔ میں نے عمران کو اٹھا کر صوفے پر بٹھا دیا اور خود اٹھ کر چلا گیا تھا۔ اب تو یہ روز کا ہی معمول بن گیا تھا۔ میں عمران سے بھی پیار نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ میرے لیے ترستا رہتا تھا، یہاں تک کہ اسے بخار ہو گیا۔ ماہم میرے سامنے آ کر کہنے لگی کہ اگر مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتے تو نہ کریں، مگر اپنے بیٹے کو اس طرح نظر انداز مت کریں۔ دیکھیں، اسے بخار ہو گیا ہے، وہ بھی آپ کی وجہ سے۔ وہ آپ کو مس کر رہا ہے، ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے آپ اس سے دور ہو گئے ہیں۔ آ جائیں، اس کو ڈاکٹر کے پاس لے چلتے ہیں۔ تب میں نے گاڑی کی چابی ماہم کو تھما دی تھی اور بولا، تم لے جاؤ اسے، میری خود طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میں کیسے اپنے بچے کو ہسپتال لے کر جا سکتا تھا، جبکہ میں ایک یتیم بچے کو دروازے پر بے ہوشی کی حالت میں پڑا ہوا چھوڑ کر آ گیا تھا۔ ماہم مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھتی رہ گئی تھی۔ وہ کہنے لگی، یہ فقط میری اولاد نہیں ہے، یہ آپ کی بھی اولاد ہے۔ اگر نہیں لے جانا چاہتے تو نہ لے کر جائیں، میں بھی نہیں لے کر جاؤں گی، مرتا ہے تو مر جائے۔ ماہم کے الفاظ سن کر میرا دل کانپ اٹھا تھا۔ میں نے جلدی سے اٹھ کر ماہم کے ہاتھ سے چابی چھینی تھی اور اپنے بیٹے کو گاڑی میں بٹھا کر ڈاکٹر کے پاس لے گیا تھا۔
ڈاکٹر نے بھی یہی وجہ بتائی تھی کہ بچہ کسی کی کمی محسوس کر رہا ہے، جبکہ سچ تو یہی تھا کہ عمران مجھے ہی مس کر رہا تھا، مگر میں اسے ٹائم نہیں دے پا رہا تھا۔ میں اپنے بچے کی دعا لے کر گھر آ گیا۔ ماں منہ بنا کر بیٹھی تھی، ظاہری سی بات ہے اسے غصہ تو آنا ہی تھا۔ میں اسے چھوڑ کر جو گیا تھا، اس رات والے واقعے کو 2 ہفتے گزر چکے تھے، مگر میری زندگی بالکل ویران سی ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ ماں بیٹا ایک لمحے کے لیے بھی میری آنکھوں کے سامنے سے نہیں ہٹے تھے۔ مجھے یہی لگتا تھا کہ میں بہت جلد پاگل ہو جاؤں گا۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ خیر یوں کچھ دن سوچتے سوچتے مزید گزر گئے تھے۔ میرے گھر میں پریشانی ہی پریشانی تھی۔ بیوی ہر وقت اداس رہتی، مجھ سے چھپ چھپ کر روتی رہتی تھی، مگر میں اس کے آنسو پھر بھی دیکھ لیتا تھا، جبکہ میرا بیٹا بھی ہر وقت میرے لیے ترستا رہتا تھا۔ ایسے میں میرا گھر جہنم بن گیا تھا۔ میں سوچ بچار کرنے لگا تھا کہ آخر مجھے ایسا کیا کرنا چاہیے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ میرا دماغ تو بالکل سن ہو چکا تھا، میرے ذہن میں تو کوئی بات آتی ہی نہیں تھی۔ اس لیے میں اپنے ایک بہت ہی قریبی دوست کے پاس چلا گیا۔ وہ ہمیشہ میرے مشکل وقت میں کام آتا تھا۔ اس نے مجھے دیکھا تو کہنے لگا، یار تم نے اپنی کیا حالت بنا لی ہے۔ تب میں گھبرا گیا اور بولا، بس کچھ دنوں سے بخار ہے، اسی وجہ سے طبیعت خراب رہتی ہے۔ اچھا بتاؤ کیسے آنا ہوا؟ میں بولا، میں اپنے آفس کے ایک دوست کی پریشانی کے سلسلے میں تمہارے پاس آیا ہوں۔ میرا دوست کہنے لگا، ہاں مجھے بتاؤ کیا بات ہے؟ میں نے کہا، میرے دوست سے ایک بہت بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہے۔ اس نے ایک بے بس عورت کی عزت پامال کر دی ہے اور اس کے بیٹے کو بھی دھکا دیا تھا، جس کی وجہ سے اسے چوٹ آ گئی تھی۔ اب میرا دوست ڈپریشن کا شکار ہو چکا ہے۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ اس صورتحال سے کیسے باہر آئے۔ شاید اسے اس عورت کی بد دعا لگ گئی ہے۔ اس نے مجھ سے پوچھا تو میں نے اسے 2-4 گالیاں دی اور کہا کہ تم نے یہ سب کچھ کیوں کیا تھا، مگر اب وہ کہتا ہے کہ میں اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہو گیا تھا۔ اب میرے دوست کی حالت بہت خراب ہے، اسی لیے میں تمہارے پاس آ گیا ہوں۔ تم ہی مجھے بتاؤ کہ ایسے میں اسے کیا کرنا چاہیے۔ میرا دوست کہنے لگا، اس کا حل یہی ہے، تمہارے دوست نے جس عورت کی عزت خراب کی ہے اس سے جا کر معافی مانگے، اور اگر وہ بے سہارا ہے تو اس سے شادی کر کے اسے اپنا نام دے اور اس کے بچے کو بھی باپ بن کر پالے۔ شاید اس طرح وہ عورت اور اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے اور اس کو سکون آ جائے، اس کے گناہ کی معافی بھی مل جائے۔ میں نے اپنے دوست کی بات سنی تو خوش ہو گیا تھا۔ مجھے اس کا مشورہ اچھا لگا تھا، اسی لیے میں اس کا شکریہ ادا کر کے فوراً اس کے گھر سے باہر نکل آیا تھا۔ میں اس راستے پر چل پڑا تھا جہاں مجھے فیضان ملا تھا۔ میں فیضان کے گھر کے پاس گیا تو اس کے گھر کے دروازے پر مجھے ایک بڑا سا تالا لگا ہوا نظر آیا تھا۔ میں حیران تھا کہ یہ لوگ آخر کہاں چلے گئے ہیں۔ میں نے راہ گیر کو روک کر پوچھا کہ یہاں فیضان اور اس کی والدہ رہتے تھے اور اب وہ کہاں ہیں۔ اس راہ گیر نے مجھے بڑی حیرت سے دیکھا اور کہا کہ آپ فیضان کے کیا لگتے ہیں؟ میں بولا، میں اس کا رشتہ دار ہوں۔ وہ راہ گیر کہنے لگا، کمال ہے، آپ کس طرح کے رشتہ دار ہیں؟ جب ان دونوں ماں بیٹے کو آپ کی ضرورت تھی تب تو آپ ان کے پاس آئے نہیں تھے۔ فیضان کی ماں کے گردے خراب تھے، اس کی طبیعت اکثر خراب رہتی تھی۔ فیضان لوگوں سے مدد مانگتا پھر رہا تھا، ہم محلے والوں نے اس کی بہت مدد کی تھی، مگر چند دن پہلے ہی فیضان کی والدہ کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی۔ صبح جب محلے کی عورتیں ان کے گھر گئیں تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی تھیں کہ فیضان اپنی ماں کے کمرے کے دروازے میں مرا پڑا تھا، جبکہ اس کی ماں بھی بے ہوش تھی۔ یہ خبر سن کر مجھے شدید چکر آیا تھا، میں گرنے ہی والا تھا۔ مجھے راہ گیر نے سنبھال لیا تھا۔ وہ کہنے لگا، حوصلہ کریں، ابھی تو آپ نے میری بات پوری نہیں سنی۔ دراصل ڈاکٹرز نے یہ بتایا ہے کہ فیضان کی موت سر کی چوٹ کی وجہ سے ہوئی ہے، یعنی جب وہ دروازے میں گرا تو اس کے سر پر گہری چوٹ آئی تھی جس سے اس کا انتقال ہو گیا تھا۔ اور جب فیضان کی ماں نے اپنے بیٹے کی موت کے بارے میں سنا تو وہ کومے میں چلی گئی تھی، اور پھر 1 ہفتے بعد اس کی ماں بھی فوت ہو گئی۔ اس کی بات سن کر میں وہاں سے چلا آیا تھا۔ میں گاڑی چلاتا جا رہا تھا اور ساتھ ساتھ روتا جا رہا تھا۔ مجھ پر کپکپی طاری ہو چکی تھی، بخار سے میرا برا حال ہو گیا تھا۔
میں نے نیند کی 2 گولیاں ایک ساتھ کھا لیں اور سونے کے لیے لیٹ گیا۔ شاید میں 3 گھنٹے ہی سویا ہوں گا، مگر خواب میں بھی مجھے فیضان اور اس کی والدہ کی شکل نظر آتی رہی تھی۔ میں سکون سے سو بھی نہیں پایا تھا اور اٹھ بیٹھا تھا۔ میری بیوی میرے لیے پریشان تھی۔ وہ کہنے لگی، مجھے آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا تھا اور بولا، ہاں میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے تم بچا لو۔ اس سے پہلے کہ میں اسے کچھ بتاتا، اچانک اسی وقت میرے بیٹے عمران کی چیخنے کی آواز سنائی دی تھی۔ میں بھاگ کر باہر نکلا تو یہ دیکھ کر حیران ہو گیا تھا کہ میرا بیٹا چھت پر گیا تھا اور چھت سے نیچے گر گیا تھا۔ اس کے سر پر بری چوٹ آئی تھی۔ ماہم مجھ پر چیخنے لگی اور بولی، عمران آپ کا دشمن تو نہیں تھا جو آپ نے اسے چھت پر کھیلنے کے لیے بھیج دیا تھا۔ میں نے ہی عمران کو چھت پر کھیلنے کے لیے بھیجا تھا اور اب میری بیوی مجھے کوس رہی تھی۔ میں نے عمران کو دیکھا تو وہ مر چکا تھا۔ یہ صدمہ میرے لیے بہت بڑا تھا۔ میری بیوی نے مجھے گریبان سے پکڑ لیا تھا اور میرے منہ پر تھپڑوں کی برسات کر دی تھی۔ وہ کہنے لگی، آپ جیسا گھٹیا انسان میں نے آج تک اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ آپ کی وجہ سے میرا بچہ چلا گیا ہے۔ ہم دونوں میں اتنا جھگڑا ہوا کہ میں نے ماہم کو طلاق دے کر گھر سے نکال دیا۔ بیٹے کو میں نے دفنا دیا تھا۔ اب آہستہ آہستہ مجھے سمجھ آنے لگی تھی کہ یہ محض میرا ڈپریشن نہیں تھا، بلکہ یہ تو میرے گناہ کی سزا تھی۔ یہ اس عورت کی بد دعا مجھے لے ڈوبی تھی جس پر میں نے ظلم کیا تھا۔ میرا تو سب کچھ چھن گیا تھا، میرے ہاتھ خالی رہ گئے تھے، مگر مجھے سکون ابھی بھی نہیں ملا تھا۔ میں فیضان اور اس کی ماں کی قبر پر پہنچ گیا تھا۔ پہلے تو میں نے ننھے فیضان سے معافی مانگی تھی اور پھر اس کی والدہ کی قبر پر بیٹھ گیا اور روتا رہا، یہاں تک کہ رات ہو گئی۔ آدھی رات تک میں اس عورت سے معافی مانگتا رہا اور پھر میری آنکھ لگ گئی۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ عورت سفید لباس پہنے ہجوم والی جگہ پر کھڑی تھی۔ اس نے مجھے گریبان سے پکڑ لیا تھا۔ کچھ لوگ مجھے جلانے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے۔ کسی نے میرے ہاتھوں پر آگ پھینک دی تھی۔ میرے ہاتھوں پر شدید جلن ہونے لگی تھی اور اسی وقت میری آنکھ کھل گئی تھی۔ اس واقعے کو 10 سال ہو چکے ہیں، مگر کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرا جس میں میرے ہاتھوں کی جلن ختم ہوئی ہو۔ میں نے ہر طرح کے ڈاکٹر سے اپنا علاج کروا کر دیکھا ہے، مگر مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں ساری رات ہاتھوں میں برف پکڑ کر رکھتا ہوں، مگر یہ جلن بڑھتی ہی جاتی ہے۔ میں ذہنی مریض بن گیا ہوں، نہ کہیں آتا ہوں اور نہ ہی کہیں جاتا ہوں۔ سچ کہوں تو میرے ایک گناہ نے میری زندگی تباہ کر دی ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ میرے ساتھ آگے جہاں میں کیا معاملہ ہوگا۔ میں مانتا ہوں کہ میرے جرم کی سزا اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ میں آخر میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے اور مجھے سکون مل جائے۔ ناظرین، اس ویڈیو سے متعلق آپ لوگوں کی جو بھی رائے ہو، کمنٹ باکس میں ہمیں آ کر اپنی رائے سے متعلق ضرور بتائیے گا۔ شکریہ۔